اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 14واں پارہ شروع کریں گے۔ سورہ الحجر ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 99 آیات ہیں اور 6 رکوعات ہیں۔ اس صورت کا موضوع جو ہے وہ تنبیہ ہے ان لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے اور آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، اور ماننے والوں کو حوصلہ افزائی اور تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ اس صورت میں بنیادی طور پر کچھ قوموں کے قصے ہیں جن کو ہم سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں، ان کو آج ہم جسٹ ریڈ کریں گے۔ اور اس صورت میں توحید کے دلائل کی طرف مختصر اشارے کیے گئے ہیں، اور دوسری طرف قصہ آدم اور ابلیس سنا کر نصیحت فرمائی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن کو 2 ناموں سے پکارا ہے، الکتاب۔ کل بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ قرآن جو ہے وہ الکتاب ہے، بار بار اللہ اسی قرآن کو الکتاب کہہ کر پکار رہے ہیں، اور قرآن مبین یعنی کلیئر کٹ 2 ٹوک واضح احکامات والا قرآن۔ فرمایا جو لوگ اس سراسر سچائی کا انکار کر رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ حسرت اور ندامت سے کہیں گے کہ کاش ہم نے انکار نہ کیا ہوتا اور ہم مسلمان ہوتے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں تاکہ یہ اس دنیا کی زندگی میں کھائیں اور عیش و آرام کریں۔ ان کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس دھوکے میں مبتلا ہیں۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ منکرین حق کو پکڑنے سے پہلے ایک وقت مقررہ تک مہلت عمل دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں ہوتی اور منکرین اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو فرشتوں کو سامنے لے آئیں، حالانکہ فرشتے اس وقت نازل کیے جاتے ہیں جب مہلت عمل کا وقت مقررہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ الذکر یعنی قرآن مجید ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ پہلی قومیں بھی اسی طرح اپنے پیغمبروں کو مذاق اڑاتی رہیں، ان لوگوں نے بھی وہی روش اختیار کی ہے جو پہلے لوگ کیا کرتے تھے۔ اگر ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیا جائے اور یہ اس میں سے چڑھنے بھی لگیں تو پھر بھی اپنی انکار کی روش پر قائم رہیں گے، اور یہ الزام لگا دیں گے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یوں محسوس ہوا کہ ہم آسمان پر چڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 16۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ، یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کیا۔ کوئی شیطان ان میں سے راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن گن لے لے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی کائنات کے عجائبات اور اس میں موجودہ مختلف کار فرمائیوں کو غور و فکر کے لیے پیش کر کے ان سے توحید اور حق کی سچائی پر استدلال کیا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اس کائنات کو تمہارے لیے قیام اور بقا کے لیے ہر لحاظ سے محفوظ بنایا۔ اس کائنات کو مختلف خطوں میں تقسیم کیا اور ہر خطے کو دوسرے خطوں کی آفتوں سے محفوظ کرنے کے لیے برج بنا دیے، یعنی ہر خطے کے ارد گرد زبردست قوتیں پیدا فرما دی کہ ہر ایک خطے سے دوسرے خطے میں جانا محال ہے۔ پھر زمین کے اوپر کائنات میں فضائے بسیط کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے مزین کر دیا، جس میں لوگوں کے لیے بہت سے فائدے اور اہل دانش اور علم کے لیے بہت سی نشانیاں رکھ دی گئیں۔ پھر اس میں شیاطین کی شر انگیزیوں سے بچاؤ کا بھی پورا انتظام کیا۔ پھر زمین کو بھی تمہارے لیے موزوں بنایا اور اس میں تمہاری زندگی کے لیے تمام ضروری انتظامات کر دیے۔ زمین میں تمہارے لیے میدان اور پہاڑ بنائے اور اس میں تمہاری ضرورت کو ہر چیز ٹھیک ٹھیک یکساں اور معتدل اور متناسب پیدا فرما دی۔ تمہارے لیے اس میں ذرائع معاش رزق کے حصول کے لیے ذریعے بنا دیے۔ پھر ہم نے تمہاری معیشت کو استوار رکھنے کے لیے ایک تقدیر بھی بنا دی۔ ہمارے پاس ہر قسم کی چیزوں کے اور مختلف علوم و فنون کے خزانے ہیں، ہم ان خزانوں میں سے
مختلف لوگوں کو جتنا چاہتے ہیں اور جس قدر چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں کہ اس طرح ہماری معیشت کی گاڑی چلتی رہتی ہے۔ اور یہ تقدیری نظام کسی ایک مخلوق یا کسی ایک پہلو کے لیے نہیں بلکہ تمام موجودات اور تمام پہلوؤں کے لیے بنایا۔ پھر ہم نے تمہارے لیے بارش کا مربوط اور منظم نظام بنا دیا جس پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے، اور تم تو ہمارے خزانوں پر کچھ دسترس نہیں رکھتے، نہ ہی ہماری کار فرمائیوں میں عمل دخل رکھتے ہو، اور نہ ہی ہماری تقدیر کو ٹال سکتے ہو۔ تو پھر تم کیوں کر اپنے آپ کو یا اپنوں میں سے دوسروں کو خدا بنا بیٹھے ہو؟ اور کیا ایسی کائنات اور اس کے ایسے نظام کسی کے بنائے بغیر خود بخود وجود میں آ گئے؟ یا کیا یہ ممکن ہے کہ ایسی مضبوط، مربوط اور منظم کائنات کو جو صدہا سال سے بغیر کسی نقص کے اس طرح قائم ہے جس طرح ابتدا میں تھی، ایک سے زیادہ ہستیاں تخلیق کریں یا اس کا انتظام کریں؟ نہیں، بلکہ اسے ایک اکیلے اللہ نے ہی تخلیق کیا ہے اور وہی اس کا انتظام کرتا ہے۔ فرمایا ہم ہی نے زندگی اور موت کے تقدیری نظام کو بنایا، تمام چیزوں کو موت اور حیات کا ایک خاص اندازہ اور قانون ٹھہرا دیا۔ جس طرح انسانوں کی موت اور حیات کی تقدیر ہے، اسی طرح جماعتوں اور قوموں کی بھی ایک تقدیر ٹھہرا دی۔ اسی طرح اس دنیا اور انسانی زندگی کی موت کا وقت ایک اندازہ مقرر ہے جس کے بعد تمام لوگوں کے ہم ہی وارث ہوں گے، سب ہماری ہی طرف لوٹ کر آئیں گے اور ہم تمام لوگوں کے حالات سے بخوبی واقف ہیں۔ فرمایا وہ حکیم، وہ علیم ہے۔ جب وہ حکیم ہے تو یہ ممکن نہیں کہ جزا اور عمل نہ ہو، یا اس کے قانون مکافات و جزا عمل کے مطابق گرفت نہ ہو، اور جب وہ علیم ہے تو یہ ممکن نہیں کہ کوئی انسان یا انسانی عمل اس سے پوشیدہ رہ سکے اور وہ اپنے قانون کے مطابق ٹھیک ٹھیک انصاف نہ کر سکے۔ تیسرا رکوع اس پارے کا آیت نمبر 26 سے 44۔ اس رکوع میں قصہ آدم اور ابلیس ہے اور راہ نجات کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے ان جن و انس کی تخلیق کی وضاحت ہے کہ فرمایا ہم نے انسان کو خمیر اٹھے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے، اور ہم جنوں کو انسان کی پیدائش سے پہلے آگ کی لپیٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ آگے فرمایا جب آدم کی تخلیق مکمل ہوئی تو ہم نے فرشتوں کو اس کے سامنے جھکنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتے جھک گئے لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، کہنے لگا میں مٹی سے پیدا کیے جانے والے کے سامنے کیوں سجدہ کروں؟ اللہ نے فرمایا تو مردود اور ذلیل ہے، یہاں سے نکل جا۔ کہنے لگا مجھے مہلت دی جائے۔ فرمایا جا، تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی گئی۔ کہنے لگا جیسا کہ تو نے مجھے ایسی کمتر اور حقیر مخلوق کو سجدہ کرنے کا کہہ کر مجبور کر دیا کہ میں تیری نافرمانی کروں، اب میں اس مخلوق کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گا اور اس کو بھی ہر ممکن طریقے سے تیری نافرمانی پر مجبور کروں گا۔ اللہ نے فرمایا میرے مخلص بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا، اور ہاں تیرے راستے پر چلنے والوں کا اور تیرا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس جہنم کے 7 دروازے ہوں گے جن میں 7 ہی مختلف گروہ اور اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے داخل ہوں گے، مثلاً کفر اور شرک کرنے والے ایک دروازے سے اور فسق و فجور کرنے والے دوسرے دروازے سے، یعنی اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے 7 مختلف گروہ جو اپنے اپنے دروازوں سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ اصل میں شیطان کی راہ چلنے والے ہیں۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ شیطانی حربے بہت سے ہیں اور شیطان اپنی طرح طرح کے مختلف حربوں سے انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے، اور اگر انسان اس کے حربوں میں آ کر اس کی راہ چلنے لگ جائے تو جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ آیت نمبر 45۔ ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین۔ برخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر۔ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ ہوگی ہم اسے نکال دیں گے۔ وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہاں سے وہ نکالے جائیں گے۔ اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میری رحمت میرے غضب پر
قیامت کے دن تک بھاری رہے گی۔ جنت کے دروازے باب الریان روزے داروں کے لیے، باب الصلاۃ نمازیوں کے لیے، باب الصدقہ، باب الجہاد، باب الیمین، جس میں سے بلا حساب امت کے لوگ داخل ہوں گے۔ امت محمد میں سے 70,000 ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دینا، حساب کتاب کے بغیر باب الیمین میں سے گزروا دینا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے اتنے کھلے ہوں گے کہ اس دروازے میں سے گزرنے والے 70,000 افراد بیک وقت داخل ہوں گے۔ سب کے بازوؤں میں بازو ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی اس کشادہ جنت کا حریث بنا دے۔ رب ابن لی عندک بیت فی الجنہ۔ صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور جنت کے 8 دروازوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے تم انہی میں سے ہوگے۔ پھر یہی سوال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، اور آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارا حرص علی الحدیث دیکھ کر میرا خیال ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے۔ کیسے اعلیٰ شان یہ صحابہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے 8 دروازوں سے داخل ہونے کی بشارت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بنا سنوار کے سنت کے مطابق وضو کرتا ہے اور اس کے بعد دعا پڑھتا ہے، اللہم اجعلنی من المتطہرین، آپ نے فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی اہم بات ہے کہ ہم بھی ہر وضو کے بعد اس دعا کے پڑھنے کے قابل ہوں اور جنت کے 8 دروازوں میں سے داخل ہونے کے حریص بنے۔ آپ نے فرمایا، جو عورتیں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، رمضان کے روزے رکھتی ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں، انہیں بھی کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں چاہے داخل ہو جائے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اہل جنت کے لیے کہا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، اور اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور اب تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے، کبھی تمہیں یہاں کوچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آگے حضرت ابراہیم کا قصہ آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ جب حضرت ابراہیم پر ان کی حقیقت آشکار ہوئی تو ان کو ان سے خوف محسوس ہوا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فرشتے اس طرح صرف غیر معمولی حالات میں ہی نازل ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے محسوس کیا کہ فرشتے ان کی قوم یا قوم لوط کی طرف عذاب نازل کرنے کی غرض سے بھیجے گئے ہیں۔ گویا مہلت عمل ختم ہو چکی ہے۔ فرشتوں نے کہا، آپ خوف نہ کریں، ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ مایوسی کا کوئی موقع نہیں، مایوس تو صرف گمراہ ہوا کرتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر مطمئن نہ ہوئے اور فرشتوں سے پوچھنے لگے کہ تمہاری مہم یا تمہارا اصل کام کیا ہے؟ فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو بتایا کہ وہ قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کو سخت عذاب دیں۔ اس عذاب سے صرف حضرت لوط اور ان کے ساتھی بچیں گے، ان کی بیوی اس عذاب سے بچ نہیں سکے گی کیونکہ وہ مجرموں میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل تھے۔ شروع میں فرشتوں کو اس طرح اعلانیہ دیکھ کر یہ محسوس کر کے کہ یہ عذاب کے لیے آئیں، گھبرا گئے تھے۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 61 سے 79۔ اس رکوع میں حضرت لوط اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور اصحاب الایکہ کی طرف ان کی تباہی کا تذکرہ ہے۔ ان واقعات اور آئندہ رکوع میں اصحاب الحجر کے واقعے سے قریش مکہ کو تنبیہ کرنا مقصود تھا، کیونکہ ان قوموں کے واقعات سے کفار قریش بخوبی آگاہ تھے اور ان کے تجارتی قافلے بھی ان کی تباہ شدہ بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے تھے۔ گزشتہ رکوع میں فرشتوں کی آمد اور ان کی حضرت ابراہیم سے بات چیت کا ذکر گزر چکا ہے۔ جب فرشتے حضرت لوط کے پاس آئے تو وہ گھبرا گئے کیونکہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی بدفعلی کی وجہ سے ڈر رکھتے تھے کہ وہ لوگ کہیں ان خوبصورت لڑکوں کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ لیکن وہ فرشتے تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا، ہم آپ کے پاس وہ بات لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ صبح ہونے سے پہلے اپنے اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں، کیونکہ اس سے قبل ہی اس بستی کا جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اس عرصے میں شہر کے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ بہت خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں۔ وہ خوشیاں مناتے ہوئے حضرت لوط کے گھر آئے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ تمہارے اس شہر میں ہماری بیٹیاں ہیں، تم ان سے شادی کر لو۔ الغرض حضرت لوط علیہ السلام نے آخری بار اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن قوم نہیں مانی۔ چنانچہ آخرکار اللہ کا عذاب آ گیا اور اس بستی کو الٹ کر رکھ دیا۔ پہلے ان پر ایک چنگاڑنے والی آواز آئی اور پھر پتھر برسائے گئے۔ آگے اصحاب الایکہ کا ذکر ہے۔ ایکہ گھنے جنگل کو کہتے ہیں، یعنی اس سے مراد ایسے لوگ تھے جو گھنے جنگلوں میں آباد تھے۔ ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ حضرت شعیب بیک وقت دو قبلوں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، مدین اور اصحاب الایکہ۔ یہ دونوں قبائل اپنے جد امجد کے لحاظ سے ایک ہی قوم تھے، اور بنی کتور یعنی حضرت ابراہیم کی ایک بیوی کتورہ کی طرف سے جو اولاد ہوئی وہ بنی کتورہ کہلاتی ہے، ان کے نام سے مشہور تھے۔ تاہم یہ دو مختلف جگہوں پر بحر کلزم کے ساتھ حجاز سے فلسطین تک ایک دوسرے سے متصل آباد ہو گئے۔ قبیلہ مدین حضرت شعیب کا آبائی قبیلہ تھا اور ان کا صدر مقام مدین تھا۔ اس کی آباد کاری بحر کلزم سے متصل شمال کی طرف تھی، شمال مغرب عرب اور جزیرہ نما سینا میں ہوئی، جبکہ اصحاب الایکہ کا مرکز تبوک کے مقام پر تھا۔ ان دونوں قبائل کے قصائل ایک جیسے تھے۔ یہ لوگ ناپ تول میں ہیرا پھیری کرنے میں بہت مشہور تھے۔ حضرت شعیب نے ان کو بہت سمجھایا اور ان کی انصافیوں پر تنبیہ کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے اور بالآخر عذاب الہی سے دوچار ہو گئے۔ فرمایا ان دونوں بستیوں کو جو تباہ شدہ ان کے کھنڈرات ہیں، شاہراہ عام پر موجود ہیں، اور اہل عقل و فراست کے لیے ان میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ ہمارے لیے بھی قوم لوط اور قوم شعیب کے ان واقعات میں سماعان عبرت ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسے فطری افعال کے قریب بھی نہ بھٹکیں اور وہ طرز عمل اختیار کریں جو انسان کے لیے مطلوب ہے۔ اللہ کا خوف اور ڈر اور آخرت کی باس پرس کا تصور سامنے نہ ہو تو انسان حیوانی خواہشات سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی بد خواہشات سے بچائے، آمین۔ آیت نمبر 80، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے تھے۔ ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجیں، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے اور پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ آیت نمبر 80 سے 99، یہ اس سورت کا آخری رکوع ہے اور حکمت اور معزت کی باتوں سے لبریز ہے۔ دعوت حق کی مخالفت کرنے والے دنیا میں بہت سے گروہ گزرے جن کا انجام بھی عبرت پذیری سے سب کے سامنے موجود ہے۔ یہاں آغاز میں فرمایا کہ اصحاب الحجر نے بھی اپنے پیغمبروں کی مخالفت کی، یعنی وہ قوم جو قوم سمود کے نام سے مشہور ہے۔ جس طرح حضرت صالح مبعوث کیے گئے تھے، یہ اپنے وقت کی بڑی قوموں میں سے تھی۔ اس کے لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے۔ انہوں نے مسلسل انکار اور سرکشی کی روش اختیار کر رکھی تھی، اپنے پیغمبروں کی باتوں پر یقین نہیں کیا اور مسلسل مخالفت کرتے رہے، تو بالآخر اللہ کے حکم سے ایک خوفناک آواز سے ہلاک کر دیے گئے اور کوئی چیز انہیں بچا نہ سکی۔ قریش کو اپنے تجارتی سفروں میں ان برباد شدہ بستیوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ انہیں اس طرف متوجہ کیا گیا اور فرمایا جا رہا ہے کہ مفسدین کے انجام کے آثار موجود ہیں، ان سے سبق حاصل کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو اور پھر پچھتانے کے سوا کچھ حاصل نہ ہو۔ آگے تخلیق بالحق سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے درگزر فرمائیں، آپ کا کام انہیں سمجھا دینا ہے۔ اگر یہ نہیں مانتے تو عنقریب ان کے لیے بھی انجام ان کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ جل شانہ کے قبضے قدرت میں تمام کائنات اور اس کی جملہ چیزیں ہیں، وہ ان سب کا پروردگار ہے۔ یہ اس کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو کیا ان باطل معبودوں کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو ان کو بچا سکے؟ یہ تو محض پتھر کی مورتیں ہیں، کوئی بھی ان کو اٹھا کر پھینک دے، ان کو عنقریب ہنسی مذاق اڑانے کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ یہ قرآن آپ کے لیے کافی ہے، آپ ان کی باتوں سے دل میں تنگی محسوس نہ کریں۔ ان کے جملہ کاموں میں حکمت اور تدبیر کار فرما ہے، ان کو ان کے انجام تک پہنچانے میں اس کی کئی حکمتیں کار فرما ہیں۔ ہم نے آپ کو دہرائی جانے والی آیتوں میں 7 آیات عطا فرمائی ہیں اور قرآن عظیم یعنی سورہ فاتحہ اور قرآن، کیونکہ سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، ایسے موقع پر ان کو حرز جان بنائیں۔ آپ کے لیے اس میں حکم یہ ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا میں لگ جائیں اور اللہ کے آگے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اس سے آپ کے دل کو اطمینان اور سکون نصیب ہوگا اور لوگوں کے
طعن اور استضاء سے دل میں تنگی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر آپ دعوت حق کے کام کو موت کے آنے تک اس طرح جاری رکھیں گے کہ آپ دعوت کے ساتھ ہر وقت اللہ کے ذکر اور تسبیح اور نماز سے مدد حاصل کرتے رہیں گے تو پھر اللہ ہر مشکل میں آپ کو جلد کامیابی عطا فرمائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ذکر الہی دل کو سکون دیتا ہے۔ حدیث میں فرمایا ہر شخص کے دل کے دو حصے ہیں، ایک میں اس کا فرشتہ ہوتا ہے اور ایک میں شیطان ہوتا ہے۔ جب وہ ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب وہ ذکر نہیں کرتا تو شیطان اس کے دل کے حصے میں آ کر وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اللہ کے راستے سے چلتے ہوئے تکلیفوں میں سب سے پہلا کام ذکر الہی ہے۔ دوسری بات یہاں فرمائی گئی کہ سجدہ کرو۔ سجدہ کرو، کیوں سجدہ کرو؟ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ میرے سب سے قریب ترین ہوتا ہے۔ پھر حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ شیطان نے جب اپنے حملے کے راستے بتائے تو نیچے کا راستہ جو سجدے کا راستہ ہے وہ چھوڑ دیا تھا، لہٰذا یہ راستہ آسان ہے۔ سجدہ کرو، رب کا قرب حاصل کرو۔ ان دو کاموں کو کرنے کے بعد کیا کرو؟ بندگی اور اطاعت کرو اپنے رب کی۔ کتنا خوبصورت سا نسخہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک شخص اللہ کے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا، مخالفت کیا آئی، وہ ذکر کرے گا، سجدہ کرے گا اور اس کے ساتھ اپنے مسائل کو اللہ کے حوالے کرے گا تو توکل کر کے خود اللہ کی عبادت اور بندگی پر جم جائے گا۔ جب تک وہ یہ سب کچھ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلیں آسان کر دے گا۔ سورہ النحل، یہ صورت بھی گزشتہ صورتوں کی طرح مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی۔ اس کے مضامین بھی ان سے ملتے جلتے ہیں۔ اس میں دیگر باتوں کے علاوہ توحید، وحی، دعوت اللہ کی کامیابی کی شرائط اور تفصیل ہے، اور منکرین حق کے بارے میں واضح کیا گیا کہ ان کو یقینی ناکامی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل کر دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس رکوع کے آغاز میں منکرین حق کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ مکافات عمل کے لیے جلدی نہ کریں۔ اللہ کا عذاب جلد آ کر رہے گا، تم اس ذوم میں مبتلا نہ ہو کہ تمہارے جھوٹے خدا تمہاری کسی قسم کی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ پھر وحی کی حقیقت بیان کی گئی ہے، اور پھر تخلیق بالحق اور نظام ربوبیت اور رحمت سے اجتہاد کر کے منکرین کو سمجھایا گیا۔ فرمایا ہم نے اس کائنات کو برحق اور برحکمت تخلیق فرمایا ہے۔ اس کی ایک ایک چیز اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ اس کو پیدا کرنے والی ایک زبردست طاقت والی حکیم اور یکتا ہستی ہے۔ وہ ہستی انسانی سوچ سے بہت بلند ہے۔ نیز کائنات کی برحق اور برحکمت تخلیق اس بات کی بھی شہادت دیتی ہے کہ مکافات عمل ضروری ہے اور ہر کسی کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملنا چاہیے۔ فرمایا تم اپنی حالت پر غور تو کرو، اللہ نے تمہیں ایک گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا اور پھر کیسی عقل اور دانش سے نوازا کہ تم بحث و تکرار کرنے والے بن گئے، حتیٰ کہ اپنے خالق کے بارے میں بھی جھگڑنے لگے۔ پھر اسی نے اس قطرہ نایاب سے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے۔ ان جانوروں سے تم سردی سے بچاؤ کا سامان حاصل کرتے ہو اور ان سے بے شمار فوائد اور خوراک حاصل کرتے ہو۔ ان کی وجہ سے تمہارے معاشرے میں شان اور دوبالا ہو جاتی ہے، اور دور دراز کے سفروں اور شہروں میں یہ تمہارے لیے بوجھ اٹھاتے پھرتے ہیں۔ پھر اللہ نے صرف یہی پیدا نہیں کیے بلکہ تمہاری خدمت کے لیے بے شمار اندیکھی مخلوقات اور چیزیں پیدا کیں، وہ دن رات تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ اسی طرح اس نے ہدایت وحی کا بھی پورا انتظام کر دیا تاکہ جسمانی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ روحانی احتیاجات کو بھی پورا کیا جائے۔ پھر تم جسمانی ضرورتوں کے لیے دی گئی نعمتوں سے پورا فائدہ اٹھاتے رہو، مگر روحانی ضرورت کی عظیم نعمت سے دور کیوں بھاگتے ہو اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ تم سیدھی راہ اختیار کرو، جھگڑا لونا بنو اور کج روی سے بچو۔ اگر وہ چاہتا تو تمہیں سیدھی راہ پر چلا سکتا تھا، لیکن یہ اس کی مشیت نہیں۔ وہ تو تمہیں راستے کے انتخاب کی آزادی دے کر آزمانا چاہتا ہے کہ کون ان بے شمار نعمتوں کو دیکھ کر اس کو پہچانتے ہیں اور یا انکار کرتے ہیں۔
آیت نمبر 10 هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے رہتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس رکوع میں اللہ کی نعمتوں کا احاطہ کیا گیا۔ اللہ کی کائنات میں بے پناہ نعمتیں ہیں، اگر انسان ان کا شمار کرنے لگیں تو گر نہیں سکتے۔ انسانی جسم اور آفاق میں تدبر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم اور ہر مخلوق پیتی ہے۔ نباتات اور حیوانات اس سے سیراب ہوتے ہیں اور ہر قسم کا غلہ اور پھل وغیرہ اسی سے اگتے ہیں اور نشو و نما پاتے ہیں۔ وہ وہی یکتا ہستی ہے جس نے تمہاری ذات اور ہر مخلوق کی زندگی اور بقا کی تکمیل کے لیے دن رات، سورج، چاند، ستارہ وغیرہ کو مسخر کیا۔ اس نے طرح طرح کی چیزیں مختلف رنگوں میں تمہارے ہی فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ اسی نے دریاؤں اور سمندروں کو تمہارے لیے مسخر بنایا جس سے تم تر و تازہ گوشت بھی حاصل کرتے ہو اور موتی زیور وغیرہ بھی، اور تم سفر کرنے کی غرض سے اس میں کشتیاں بھی چلاتے ہو۔ اسی نے پہاڑوں کو زمین کا توازن قائم رکھنے کے لیے بنایا اور ان میں پانی اور دوسری معدنی اشیاء کے ذخیرے بھی رکھ دیے، اور یہ پہاڑ بڑے بڑے دریاؤں کا منبع ہوتے ہیں۔ پھر اسی نے زمین میں اور آسمان میں، دنیا پر ستاروں میں ایسے نشان رکھے جن کی مدد سے تم اپنی منزل مقصود کا راستہ معلوم کر لیتے ہو۔ ان سب نشانیوں میں غور و فکر کرنے والے اور صاحب بصیرت لوگوں کے لیے بہت بڑا سامان عبرت ہے۔ جس ذات نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، کیا وہ ان معبودان باطل جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو ہرگز شمار نہ کر سکو گے، لیکن وہ تمہاری ناشکریوں اور ناقدریوں کے مقابلے میں کیسا رحیم اور درگزر کرنے والا ہے۔ وہ نعمتیں دیے چلے جاتا ہے اور ان میں کمی نہیں آنے دیتا۔ اور یہ تمہارے طاغوت اور معبودان باطل تو محض لاشیں ہیں، بے جان۔ ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ مرنے کے بعد کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ اسی ذات کو معلوم ہے جس نے پوری کائنات تخلیق فرمائی، وہی اس کے آغاز اور انجام سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 22، اگلا رکوع پڑھیں گے۔ اگلا رکوع آیت نمبر 22 سے 25 تک ہے۔ گزشتہ دو رکوع میں انفس اور آفاق میں نظام ربوبیت اور رحمت سے استدلال کرنے کے بعد یہاں توحید کا اعلان کیا جا رہا ہے، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ایک زبردست اور حکیم ہستی اس کائنات کو بنانے والی اور چلانے والی موجود ہے، اور وہ یکتا واحد لا شریک ہے۔ اسی بات کی تائید میں انبیاء مبعوث ہوئے اور اسی بات کی تائید میں یہ قرآن نازل ہوا۔ اب جو لوگ کائنات میں تدبیر نہیں کرتے اور اپنے خالق کے وجود سے یا اس کی وحدانیت سے انکار کرتے، ان کی عقل میں اس کائنات میں موجود مکافات عمل کا قانون بھی نہیں بیٹھتا۔ ایسے لوگ آخرت کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے اور نتیجتاً اپنے خالق کی سرکشی اور تکبر ان کی زندگی کا وتیرہ بن جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے بس یہ دنیا کی زندگی ہے، نظر بچا کر یا ظلم سے جو کچھ بھی کر لیا جائے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فرمایا ایسے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ انسان کا حقیقی معبود اللہ واحد ہی ہے، وہ ظاہر و باطن ہر چیز سے باخبر ہے، اس سے انسانوں کی کوئی حرکت بھی پوشیدہ نہیں۔ وہ ظلم اور تکبر کرنے والوں سے ضرور حساب لے گا۔ آگے فرمایا ایسے لوگ قرآن کو محض افسانے اور کہانیاں قرار دیتے ہیں اور اپنے من مانے نظریات کو دوسروں پر مسلط کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جو یقینی ہے وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جو ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اور وہ ان بوجھوں کی وجہ سے سخت عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 26، قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَاتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی ہے، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے ان کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔
پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی کافروں کے لیے ہے۔ ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈینگے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو کوئی قصور نہیں کیا۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہاری کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ اس رکوع میں منکرین حق اور اہل حق جو متقی ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلا گروہ منکرین حق کا ہے، انہوں نے حق کے خلاف ہر قسم کی تدابیر اختیار کیں، لیکن ان کی چالیں انہی کے خلاف الٹتی گئیں، کیونکہ وہ وحی الہی کی حقیقت سے ناآشنا تھے اور کہتے تھے کہ یہ سب پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ دنیا میں وہ ذلیل اور رسوا ہوئے اور قیامت کے روز بھی رسوائی ان کا مقدر ہے، جہاں ان کا کوئی خود ساختہ مشکل کشا ان کے کام نہیں آئے گا۔ ان منکرین کا حال یہ ہے کہ ان کی زندگی سراسر ظلم سے عبارت ہوتی ہے اور در حقیقت وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرنے والے ہیں، لیکن اس کا ادراک نہیں رکھتے۔ جب فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت اپنے ظلم سے مکر جاتے ہیں اور اسلام لے آتے ہیں، لیکن اس وقت ان کا اسلام لانا بے فائدہ ہے اور اپنے اعمال کی پاداش میں جہنم ان کا مقدر ہوتا ہے۔ روز قیامت ان کو جہنم میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ دوسرا گروہ جو متقی انسانوں کے ان کے نزدیک وحی الہی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سر تاثر خیر و برکت ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ فرشتے موت کے وقت مبارک اور سلامتی کی دعا کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ جزائے عمل کے لحاظ سے دونوں گروہوں کی حالتیں متضاد ہیں۔ پہلے گروہ کو کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم اور دوسرے گروہ سے کہا جائے گا ادخلوا الجنۃ۔ پہلے نے گھمنڈ اور تکبر کیا تو تکبر کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا، اور دوسرے نے تقویٰ کی روش اختیار کی تو تقویٰ کی راہ پر چلنے والوں کا اچھا ٹھکانہ ہے۔ پہلے کے لیے دائمی عذاب اور دوسرے کے لیے نعیم اور سرور کی زندگی بھی دائمی ہوگی۔ جنات عدن یدخلونہا، اور ان کو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھا جائے گا۔ اے منکرین حق، فرشتوں کا یا عذاب کا انتظار کرنا بہت بڑی نادانی ہے۔ پہلی قومیں اس کی سزا پا چکی ہیں، ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ وہ لوگ بھی دوسروں پر ظلم کر کے اور اہل حق کی راہ روک کر خوش ہوتے تھے اور اتراتے تھے، لیکن اپنے انجام سے غافل اور اس حقیقت سے ناآشنا ہیں۔ اس دنیا میں کسی پر ظلم کرنا اصل میں اپنے آپ پر ظلم کرنا ہوتا ہے کہ ایسے ظالم اللہ کے قانون مکافات عمل کے دائرے میں لازماً آتے ہیں، اور جب ان پر عذاب آ جاتا ہے تو اس کے لیے وہ خود ظالم ہوتے ہیں۔ اللہ کسی پر ظلم سے عذاب نازل نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، یا فاطمہ اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ رب ابلی عندک بیت فی الجنہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کے حصول کے علم سکھا اور ان اعمال میں استقامت عطا فرما۔ اللہ ان اعمال کو ہم سب کے لیے آسان فرما دے، آمین۔ اگلا رکوع آیت نمبر 35 سے 40۔ اس رکوع کے آغاز میں فرمایا کہ مشرک اللہ کو مانے بغیر یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں شرک سے روک دیتا۔ مشرکین کا یہ اعتراض ہمیشہ سے رہا ہے اور وہ محض ہٹ درمی اور جہالت کی بنا پر ایسا کہتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے پیغمبر ہمیشہ سے اس دنیا میں انسان کے مقصد وجود کے بارے میں کھول کھول کر بتاتے رہے۔ اس طرح اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن مجید نے بھی اس حقیقت کو واضح کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اس لیے کہ اس کی آزمائش کرے۔ اس نے نیکی اور بدی کی دو راہیں انسان کے سامنے رکھ دی ہیں اور اس کو اختیار دے دیا کہ تم ان میں سے کسی بھی راہ کا انتخاب کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا کہ بدی کی راہ پر چلو گے تو ناکام ہوگے اور تم عذاب کے مستحق ہوگے۔ یہی وہ اختیار ہے جس کے ساتھ اس کی اس دنیا میں آزمائش کی جا رہی ہے۔ اسی اختیار کو غلط استعمال کر کے لوگ گمراہی کی راہوں پہ چل رہے ہیں، لیکن اس کی بھی ایک حد اور ضابطہ مقرر ہے۔ جب لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کے قانون کی رو سے عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ ابتدا سے ہم نے تمام رسول اسی پیغام کے ساتھ بھیجے کہ اے انسان، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو۔
جب پہلے لوگوں نے اس سچائی کو تسلیم نہ کیا تو ان کا کیسا انجام ہوا۔ ایسا کبھی ہوا نہ ہی یہ اللہ کی مشیت ہے کہ زبردستی لوگوں کو حق کی راہ پر چلائے یا گمراہی کی راہ پر گامزن کر دے۔ حالانکہ اللہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن ایسا کرنے سے انسان کی آزمائش مفقود ہو جاتی ہے جو اصل میں اس کو دنیا میں مقصود ہے۔ البتہ ایسا ضرور ہے کہ جو لوگ خود اپنے اختیار سے راہ ہدایت کو دل سے منتخب کرتے ہیں ان کے لیے عملی طور پر اس راہ میں آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں، اور اس راہ میں خواہ کتنی آزمائشیں اور مشکلات کیوں نہ آئیں ان کا دل مطمئن رہتا ہے، اور ان کے لیے ایمان کے راستے پر چلنے کی سبیل پیدا کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح جو گمراہی کے راستے کو اختیار کرتا ہے اسی کے لیے اس کو مزین کر دیا جاتا ہے۔ من یہدی اللہ اور من یضل اللہ، اس کا یہی مفہوم ہے۔ آگے فرمایا مشرکین یہ بھی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، ایسا بھی وہ محض ضد اور جہالت کی بنا پر کہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں تو دوبارہ زندگی کا نہ ہونا اور جزائے عمل کا نہ ملنا خلافت عقل بات ہے۔ جزائے عمل کے لیے حیات بعد الموت کا ہونا ہی ایک اصل حقیقت اور ضرورت ہے جو ایک انسان کو اس دنیا کی زندگی میں راہ راست پر رکھ سکتی ہے۔ اس کے بغیر ایک انسان اور ایک حیوان کے درمیان کچھ فرق نہیں رہتا، بلکہ انسان حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ہمارے سامنے اس دنیا میں آخرت کو نہ ماننے کے نتیجے میں انسان کی حیوانیت کی بہت سی مثالیں ہیں۔ بہت سارے انسان دوسرے انسانوں کی حیوانیت کا شکار ہوتے ہیں اور اس دنیا سے حیران و بے مراد انصاف کی امید لگائے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا یہ بات اچھی طرح سن لو کہ سب کو ضرور دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت کا آنا برحق ہے، تاکہ دنیا میں لوگوں کے مابین ہونے والے اختلافات، زیادتیوں اور ناانصافیوں کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے اور سچ اور جھوٹ کھل کر سامنے آ جائے، اور پھر ظالموں کو ان کے ظلم کی پاداش میں سزا اور انصاف کرنے والوں کو انصاف پر قائم رہنے کے عوض جزا مل سکے۔ جب ہم کسی بات کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا ہر فیصلہ اسی طرح سچا ہوتا ہے اور قیامت بھی ضرور برپا ہوگی۔ آیت نمبر 41، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے۔ کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے لوگ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ یہاں پہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے، پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، جن کی زبان میں قرآن اتر رہا تھا، اور ان کے ایمان کا وہ درجہ تھا۔ ان کے معلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کے سیکھنے کا وہ شوق اور شغف تھا۔ ان کو بھی آیات کا سنانا کافی نہیں تھا، ان کے لیے بھی تشریح اور توضیح کی ضرورت تھی۔ تو کیا میرا اور آپ کا صرف ناظرہ قرآن پڑھنا کافی ہے کہ کوئی معلم بھی نہ ہو، ہم اہل زبان بھی نہیں ہیں، ہماری وہ ویسی محفلیں بھی نہیں ہیں اور ایسی صحبتیں بھی نہیں ہیں، اور ہم صرف ناظرہ پڑھیں اور سمجھیں کہ یہ کافی ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، ایک معلم سے تشریح اور توضیح سے پڑھنا، اس کے بغیر ایمان اور اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ آپ قرآن کو جتنا بھی ٹائم دے سکتی ہیں، 15 منٹ 30 منٹ، آپ اپنے حالات کے مطابق جتنا بھی ٹائم دیں اس کو آدھا عربی اور آدھا ترجمہ اور تفسیر کے لیے مخصوص کریں۔ اللہ تعالیٰ آج کے سبق میں ایک دفعہ پھر قرآن کو ذکر کہہ کر بیان کر رہے ہیں، گویا قرآن کی تلاوت، قرآن کی سماعت، قرآن کا پڑھنا پڑھانا ذکر کی شکل ہے، اور قرآن کی تعلیم کی محفلیں ذکر کی بہترین محفلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو کیا کریں؟ تشریح اور توضیح کریں۔ آپ ایسا ہی کرتے تھے جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی۔ آپ کیا کرتے تھے؟ جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا
یتلو علیہم آیاتی کا ویعلمُ الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ آپ یہی 4 کام کیا کرتے تھے، آیات کو پڑھتے تھے، کاتبین وحی جو ہیں کاتبین اس کو لکھ لیتے تھے، حافظین یاد کر لیتے تھے، اس کے بعد آپ اچھی طرح سے تعلیم دیتے تھے۔ اور تیسری بات کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ قرآن آپ پر اترے اس کے بعد اس کی تشریح کریں، اور کس کے لیے کر رہے ہیں؟ عربوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے جو اہل کتاب بھی ہیں۔ تو چوتھی بات، جب اللہ نے کہہ دیا کہ اس قرآن کی تشریح اور توضیح کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح اور توضیح کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ اپنی مرضی سے نہیں۔ جب آیات نازل ہوتی تھیں تو آپ کے معلم جبرائیل امین اللہ کے الفاظ میں وحی خفی کی شکل میں اسی وحی کی تشریح کرتے تھے۔ قرآن کی وحی قرآن کی آیات کی شکل میں ہم تک پہنچی ہیں، وہ وحی متلو ہے جو ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ یہ وحی خفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک بول کر، حدیث کے ذریعے اور عمل کر کے سنت کے ذریعے پہنچائی۔ حدیث اور سنت کا ذریعہ بھی وحی الہی ہے، اور یہ سب کچھ ذکر ہے۔ اللہ نے ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، قرآن بھی محفوظ ہے اور حدیث اور سنت بھی محفوظ۔ اللہ ہمیں اس کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے منکرین حق کو جو حق کے خلاف سازشیں کرتے تھے ڈرایا گیا، یہ حق کے دشمن ہیں، حق کے خلاف بری بری چالیں چلنے والے، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہیں، یعنی وہ اپنی حالت پر غور کریں اور گزشتہ قوموں کے حالات اور واقعات کو دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ وہ کس چیز کے مستحق ہیں۔ وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ طاقت اور قدرت نہیں رکھتے۔ اللہ اگر چاہے تو ان کی پاداش عمل میں اعلان سب کے سامنے زمین میں دھسا دے، اور یہ ایسے طریقے سے اچانک ان پر عذاب بھیج دے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ چلتے پھرتے بے خوفی کی حالت میں اچانک ان کو پکڑ لے، یا ڈرا کر یا اور اثارے عذاب پیدا کر کر پکڑ لے۔ الغرض اللہ طرح طرح سے عذاب دے سکتا ہے، اور بسا اوقات انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ پھر ناگہاں جب عذاب اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ تو عذاب الہی ہے، اور وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت اور مہربانی ہے کہ وہ مہلت عمل اور مہلت اصلاح دیے چلا جا رہا ہے۔ آخری آیات میں فرمایا کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ پوری کائنات اور اس کی ہر چیز اللہ وحدہ لا شریک کے حق میں گواہی دے رہی ہے اور اسی کے حضور سجدہ ریز ہے۔ یہاں سایوں کی مثال سے اس حقیقت کو واضح کیا گیا، جس طرح سائے اس کائنات کی تمام مادی چیزوں کے ساتھ اللہ کے بنائے ہوئے ضابطے اور قانون کے تحت لگے رہتے ہیں اور اپنے ضابطے اور قانون سے ذرا برابر بھی انحراف نہیں کرتے، اسی طرح اس کائنات کی تمام چیزیں اور مخلوقات اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے مقرر کیے ہوئے ضابطوں کی حدود کے اندر جکڑی ہوئی ہے۔ ہر چیز اس کے علم پر عمل پیرا ہے، اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کے حکم کی سرتابی کر سکے اور اپنے غرور میں مبتلا ہو۔ بس ہے عقل سلیم رکھنے والے انسان، جب تم اس کائنات کی ایک ایک چیز کو ایک مقررہ ضابطے اور قانون کے تحت جکڑا ہوا دیکھتے ہو تو تمہارا تدبر کیا کہتا ہے؟ کیا یہ سب کچھ ایک حکیم اور مدبر ہستی کے بغیر خود بخود وجود میں آ گیا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کو وجود میں لانے والی اور اس میں احکامات اور ضابطے صادر اور مقرر کرنے والی ایک سے زائد ہستیاں ہیں؟ نہیں، بلکہ تم یقیناً اس نتیجے پر پہنچو گے کہ صرف ایک ہی ہستی سب سے اوپر ہے، باقی تمام مخلوقات ہیں جو اپنے اپنے ضابطوں میں جکڑی ہوئی ہیں اور اسی ایک سب سے اوپر ہستی کی بندگی کر رہی ہیں۔ آیت نمبر 51، وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْحَبُونِ۔ اللہ کا فرمان ہے کہ 2 خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ آیت نمبر 51 سے 60، گزشتہ کئی رکوع سے توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اس رکوع میں پھر انہی باتوں کا اعادہ دوسرے انداز میں کیا جا رہا ہے۔ جب زمین اور آسمان میں ہر چیز اسی کی مملوک اور محکوم ہے تو ہر چیز کی طرح سب کے ساتھ مل کر اس کی بندگی اور اسی کا تقویٰ بجا لانا چاہیے۔ انسان کی عجب حالت ہے، اس کی فطرت کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ تمام نعمتیں جس سے وہ مستفید ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہیں،
اور جب کبھی اسے کوئی تکلیف یا نقصان پہنچتا ہے تو وہ اسی کے آگے چلاتا اور فریاد کرتا ہے۔ یعنی جب نعمتیں میسر آتی ہیں بے پرواہ ہوتا ہے، اور جب اس سے نعمتیں چھن جاتی ہیں خدا یاد آ جاتا ہے۔ پھر جب اللہ اپنی خاص رحمت سے اس کی تکلیف دور کرتا ہے تو وہ پھر سے پرانی ڈگر پہ چلنا شروع کر دیتا ہے اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ عمومی طور پر انسانوں کے ایک بڑے گروہ کی حالت ہے۔ اس حالت اور دیگر حالتوں کا تذکرہ قرآن میں مختلف جگہ آیا۔ فرمایا ایسے لوگوں کی تکالیف اور مشکلات کو جب اللہ دور کر دیتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کا شکر بجا لائیں، وہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی نعمتوں کی ناشکری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ فلاں پیر، فلاں بزرگ، فلاں بت کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے۔ آج کل جیسے کہتے ہیں کہ فلاں ملک کی کرم نوازی کی وجہ سے ہمیں یہ نعمتیں میسر ہیں، وہ نہ ہوں یا وہ ناراض ہو جائیں تو ہمارا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوگا۔ پھر وہ اس کے دیے ہوئے رزق اور نعمتوں میں اس کے سوا اوروں کے نام کا حصہ بھی مقرر کرتے ہیں، یعنی اپنی آمدنیوں میں سے اوروں کی نظریں نیازیں دیتے ہیں۔ پھر یہ مشرک لوگ کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں اور خود بیٹی کی پیدائش پر بدحواس ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو اس کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو ان کا منہ جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے اور لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ کیسی ناانصافی کی بات کرتے ہیں اور کس قدر بے حس اور ظالم ہے۔ جس چیز کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اس سے اللہ کو متصف کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب اعلیٰ صفات ہیں اور وہی اس کے لیے زیب دیتی ہیں۔ وہ ہر چیز اور ہر کام میں سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 61، اگلا رکوع۔ اس رکوع میں شرک کرنے والوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ انسانی اعمال کے لیے اللہ نے قانون امحال بنا دیا ہے۔ ہر ایک کے لیے مہلت عمل کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب قانون امحال کی روح سے مہلت عمل کا وقت مقرر ختم ہو جاتا ہے تو پھر ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی ہے نہ آگے۔ مشرکوں کے جھوٹ میں کیا شک ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بات کہتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا اور وہ سب سے پہلے دوزخ میں جائیں گے۔ پہلی قوموں کی طرح ان کی بدعمالیوں کو بھی شیطان ان کے سامنے بہت مزین صورت میں پیش کرتا ہے تاکہ وہ اپنے پسند کیے ہوئے راستے پر چلیں، لیکن یہ راستہ عذاب علیم کا راستہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تمہارا کام دین حق پیش کر کے اتمام حجت کرنا ہے، ہدایت اور رحمت کے نظام کا پیغام پہنچانا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو مومن بنا کر ہو۔ یہ قرآن تمام گمراہیوں کا سدباب کرنے والا قول فیصل ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جس طرح بنجر زمین بارش کے بعد پانی سے سیراب ہو جاتی ہے اور مردہ زمین پر کھیت لہلہانے لگتے ہیں، اسی طرح مردہ دلوں کے لیے یہ قرآن کی ہدایت نسخہ شفا ہے، بشرطے کہ لوگ دل کی آنکھیں اور کان کھول کر اس کی ہدایت دیکھیں، سنیں اور کائنات کا مشاہدہ کریں۔ آیت نمبر 66، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اوپر بھی اللہ کی رحمتوں کے نمونوں کا تذکرہ تھا، اب اس رکوع میں بھی اس کے مزید نمونوں اور نشانیوں کا تذکرہ ہے، جس سے اس کے نظام ربوبیت کی کمال درجہ میں تکمیل کی روشن دلیلیں اور توحید کے حق میں استدلال ملتا ہے۔ ان میں کھجور اور انگور کے درختوں، چوپاؤں اور شہد کی مکھیوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ اگر انسان ان کی تخلیق اور ان سے انسانوں کو جو فائدہ حاصل ہو رہے ہیں اس پر غور و فکر کریں تو ان میں ہر ایک کے لیے مقام عبرت ہے۔ فرمایا ان سے تم روزمرہ کی زندگی میں خالص دودھ حاصل کرتے ہو، اس کی پیدائش پر غور کرو۔ کھجور اور انگور کے پھلوں سے اپنے لیے مشروب تیار کرتے ہو، اسی طرح شہد کی مکھی کو دیکھو کہ وہ اللہ کے حکم سے اپنے مسکن کتنی بلند جگہوں پر بناتی ہے، اپنے پروردگار کے مقرر کیے ہوئے ضابطے کے مطابق ہر وقت کام میں لگی رہتی ہے، پھلوں سے رس چوستی جاتی ہے اور اپنے بطن سے شہد نکال کر اپنے گھر میں جمع کرتی جاتی ہے، جس میں انسانوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یہ سب غور فکر کرنے والوں کے لیے روشن نشانی ہے۔ اسی طرح انسانوں کی زندگی اور موت بھی اسی کے قبضے میں ہے، جس کو چاہتا ہے پہلے موت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ارذل العمر تک لے جاتا ہے، جبکہ انسانوں کے حواس ٹھیک نہیں رہتے۔
ان سب نشانیوں میں اس کی حکمت، علم اور قدرت کار فرما ہے۔ آیت نمبر 71، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا برادئی رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ اور دیکھو، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کا انکار ہے؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ پھر کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کر دیتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ رزق دیا جاتا ہے نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں؟ پس اللہ کے لیے مسالے نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے رزق میں انسانوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور یہ عام مشاہدہ ہے کہ دولت مند اپنی دولت اور اقتدار میں اپنے غلاموں یا ملازموں کو شریک یا حصہ دار نہیں بناتا، بلکہ ان کو صرف ان کی خدمت کے مطابق تنخواہ وغیرہ دیتا ہے۔ جب انسانوں کے مابین یہ صورتحال ہے تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ خالق کے اقتدار اور معبودیت میں مخلوق کو حصہ دار بنایا جا رہا ہے، اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کا شکریہ مخلوق کو ادا کر کے اس کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کی جائے۔ اللہ ہی نے ہر نفس کو اس کے جوڑے اور اولاد کی اولاد اور طرح طرح کی کھانے پینے کی چیزوں کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہ مشرک لوگ اس حقیقت کا ادراک نہیں کرتے اور اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت اور شکر گزاری کر کے منعم حقیقی کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں، جبکہ ان شریکوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار اور قدرت نہیں۔ اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں غلط مثالیں نہ بناؤ، تم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، یعنی وہ مخلوقات کی طرح نہیں جو دوسروں کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ تنہا سب کچھ کرنے کے لیے کافی ہے، اس کا تعلق براہ راست اور بیک وقت اپنی تمام مخلوقات کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ان کو سنتا اور دیکھتا ہے۔ آگے دو مثالوں کے ذریعے توحید کو واضح فرمایا، یعنی اگر تم مثالوں کے ذریعے سے ہی بات کو سمجھنا چاہتے ہو تو ان مثالوں پر غور کرو، یہ صحیح مثالیں ہیں، تمہاری بنائی ہوئی مثالیں غلط ہیں۔ پہلی مثال میں فرمایا کہ ایک مالک ہے اور دوسرا غلام، یعنی ایک بااختیار اور دوسرا بے اختیار۔ دونوں میں فرق صاف واضح ہے، اور اسی فرق کی بنا پر عملی زندگی میں دونوں سے الگ الگ طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے۔ جب تمہیں عملی زندگی میں یہ فرق واضح نظر آتا ہے تو پھر تم خالق اور مخلوق کے درمیان فرق کو کیوں مخلوط نہیں رکھتے اور وہاں نادان اور جاہل کیوں بن جاتے ہو؟ دوسری مثال میں اسی فرق کو زیادہ وضاحت سے بیان کیا گیا، اور وہ غلام محض بے اختیاری نہیں بلکہ نہ ہی وہ کچھ سن سکتا ہے اور نہ ہی اپنے آقا اور مالک کے بغیر کچھ کر سکنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اگر اسے اختیار دے بھی دیا جائے تو وہ خود سے کچھ ٹھیک طرح سے کر نہیں سکتا اور کام خراب کر دیتا ہے۔ اس کا تمام تر انحصار اپنے آقا پہ ہے، جبکہ آقا کا یہ حال ہے کہ وہ متکلم و منتظم ہونے کے ساتھ ساتھ عدل اور انصاف اور راہ راست کا داعی اور رہبر بھی ہے۔ یہ اللہ اور خود ساختہ معبودوں کے درمیان فرق کو واضح کرنے والی بہترین مثالیں ہیں۔ اگلے رکوع میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں، حکمتوں اور انعامات سے استدلال کیا ہے۔ اس میں بتایا کہ وہ کس طرح اپنی مخلوق پر مہربان ہے اور کس طرح قیامت کے آنے تک تمام جہانوں کا نظام چلا رہا ہے۔ بظاہر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کی تہہ میں جو حکمتیں کار فرما ہے اور زمین و آسمان کی میں جو کار فرما قوتیں ہیں جس طرح کام کر رہی ہیں، سب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ دنیا اس لیے ہے کہ اس میں انسان کی آزمائش کی جائے، اس کے بعد قیامت برپا ہوگی اور اس میں ان تمام کار فرما عوامل اور بھیدوں کے اسرار رموز سامنے آ جائیں گے۔ اللہ کے لیے قیامت کا برپا کرنا کوئی مشکل کام نہیں، وہ ایک پلک جھپکنے سے پہلے قائم ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ خیال رکھنا بے معنی ہے کہ ابھی قیامت بہت دور ہے اور اس کے آثار آہستہ آہستہ نمودار ہوں گے اور پھر کہیں جا کر وہ برپا ہوگی، اور اس اثناء میں ہم اپنی اصلاح کر لیں گے۔ پھر فرمایا اس نے انسان کو شکم مادر سے پیدا کیا اور اس کو بہترین طریق سے اپنی بندگی اور شکر گزاری کرنے کے لیے جسم کے مختلف اعضاء اور عقل بخشی،
اسی طرح اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تمام مخلوقات کو اس کے لیے مسخر کیا۔ اس نے زمین کے اوپر فضا کو اس قابل بنایا کہ اس میں اڑا جا سکتا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ پھر اس نے انسان کو رہن سہن کا اور مختلف جانوروں اور دیگر چیزوں سے کام لینے اور ان کو طرح طرح سے اپنے کام میں لانے کا طریقہ سلیقہ سکھایا۔ اس نے آرام حاصل کرنے کی غرض سے سائے بنائے اور پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائیں۔ اس نے انسان کو ان چیزوں سے مستفید ہونے کا سلیقہ سکھایا۔ اس نے انسان کو طرح طرح کے لباس تیار کرنے کی سوجھ بوجھ عطا کی تاکہ دنیا میں آرام اور سکون میسر ہو۔ الغرض انسان کی روحانی اور طبعی فطرت کے مطابق اس کی ایک ایک ضرورت اور احتیاج کو پورا کیا۔ یہ تکمیل نعمت اس لیے کی گئی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور فرما برداری کرے۔ یاد رکھو، اگر ان سب انعامات کے باوجود تم اس کے شکر گزار نہیں بنتے تو پھر شامت اعمال اور مکافات عمل کے ذمہ دار تم خود ہو، کیونکہ اللہ کا قانون سب پر یکساں کار فرما ہے۔ آخر میں یہ سب باتیں سمجھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کا کام پیغام حق پہنچا دینا اور بس۔ اور جو لوگ ان انعامات کو پا کر ان کی ناقدری اور ناشکری کر کے انکار کے مرتکب ہوتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ لوگوں میں اکثریت تو ناشکر گزاروں کی ہی ہے۔ آیت نمبر 84۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی، نہ انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی۔ اس کے بعد مشرکین اور ان کے شریکوں کا تذکرہ ہے۔ شریک مشرکین سے کہہ دیں گے کہ تم جھوٹے ہو، ہم نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا تھا، تم نے تو خود ہی ہمیں معبود قرار دے دیا۔ یہ انبیاء، فرشتوں اور بزرگان دین کا قول ہوگا جن کو جاہلوں سے شریک قرار دیا۔ الغرض اس دن تمام حقیقتیں آشکار ہو جائیں گی اور مشرکین اللہ کے سامنے مطیع و فرما بردار بن جائیں گے اور کہہ اٹھیں گے، اے بار الہی، ہم تیرے مقابل جن معبودوں کو پکارتے رہے وہ سب جھوٹے تھے۔ لیکن اس وقت ان کے اس اقرار اور فرما برداری کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ان مشرکین کو بھی، بالخصوص ایسے لوگوں کو جنہوں نے فساد اور دنگا کر کے لوگوں کو زبردستی اللہ کے دین سے روکا، دوہرا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ یہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کے لیے بھی گمراہی کا موجب بنے۔ آخر میں فرمایا کہ اس دن اللہ ہر امت سے گواہ کھڑے کرے گا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور اپنی سنت کے ساتھ قیامت تک سب لوگوں پر گواہ ہوں گے، اور آپ کے ساتھ آپ کی امت کے اپنے اپنے زمانے کے وہ مصلحین بھی گواہ ہوں گے جنہوں نے قرآن اور آپ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، اور آپ ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے، جو مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ آیت نمبر 90 سے 100۔ اس رکوع کی پہلی آیت میں اسلامی معاشرے کو صحیح خطوط پر استوار رکھنے کے لیے بنیادی ہدایت دی گئی، یعنی ہدایات پر عمل پیرا ہو کر ایک ایسا انسانی معاشرہ وجود میں آتا ہے جو اسلام کو مطلوب ہے۔ یہ آیت اپنی اہمیت کے پیش نظر ہر خطبہ جمعہ میں پڑھی جاتی ہے۔ آگے آیات میں اِفائے عہد کی اہمیت بیان ہو رہی ہے اور اس میں کوتاہی برتنے پر سخت تنبیہ کی گئی۔ عہد و میثاق کی پاسداری بھی اسلامی معاشرے کا ایک بنیادی اور نہایت اہم وصف ہے۔ انفرادی سطح پر عہد اور معاہدہ ہو یا اجتماعی سطح پر، اسے جزء ایمان قرار دیا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اسلامی معاشرے کا رکن مسلمان کہلانے کا استحقاق وہی شخص رکھتا ہے جو اِفائے عہد کا پابند ہو۔ فرمایا تم اس عہد کو بھی پورا کرو جو تم اللہ سے کرتے ہو۔ مثلاً ایمان لانے کے بعد ایک مومن اللہ سے یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی اور اطاعت کرے گا۔ اسی طرح نظر کو پورا کرنا وغیرہ، اور اس کے عہد یا معاہدے کو بھی جو تم دیگر لوگوں کے ساتھ اللہ کو گواہ کر کے یا اللہ کی قسم کھا کر کرتے ہو۔ دوسرے الفاظ میں ہر قسم کے عہدوں اور پختہ قسموں کی مکمل پاسداری تم پر لازم ہے کہ ان پر اللہ گواہ ہوتا ہے اور وہ ضرور ان کے بارے میں پرسش کرے گا۔ یہاں عہد توڑنے والوں کو اس عورت کی مانند قرار دیا گیا جو بڑی محنت سے سوت کاتے اور پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ یعنی جب کوئی شخص یا گروہ کسی سے عہد یا معاہدہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک کوشش اور محنت ہوتی ہے،
اور بسا اوقات ایک پوری تاریخ ہوتی ہے جس کے بعد ایک معاہدہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عہد یا معاہدہ ایک سوت کاتے کچے دھاگے کی مانند ہوتا ہے کہ اسے توڑنا نہایت آسان ہوتا ہے۔ یہاں اسی حقیقت کو بڑی خوبصورتی سے مثال کے ذریعے واضح کرتے ہوئے اس طرف اشارہ ہے کہ عہد یا معاہدہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ایک کوشش کے بعد ممکن ہوتا ہے، اور اس پر اللہ گواہ ہوتا ہے۔ اسے کچے دھاگے کی طرح نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جب چاہو اسے توڑ ڈالو۔ اس میں بحیثیت مجموعی مسلمانوں کے لیے بھی سبق ہے کہ ایک انسانی معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام اور اس کا دیگر معاشرے سے امتیاز عہد و میثاق کی پابندی سے مشروط ہے۔ جب تک کوئی معاشرہ انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر اس پابندی پر قائم رہتا ہے، اسے عزت اور شرف حاصل رہتا ہے اور دنیا میں امامت بھی کرتا ہے، اور یہ پابندی سخت محنت اور آزمائشوں سے گزر کر ہی ممکن ہے۔ لیکن جب کوئی ایسا پابندی کرنے والا معاشرہ عہد و میثاق کی پابندی سے منحرف ہو جائے تو اس کا یہ فعل گویا اپنی ہی محنت پر پانی پھیرنے یا سوت کاٹ کر اسے توڑ ڈالنے کے مترادف ہے۔ آگے اجتماعی معاہدوں کی پاسداری کا حکم ہے۔ گروہی یا جماعتی معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے میں انسان زیادہ بے باک ہوتا ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے خصوصی ہدایت ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ چونکہ ہم اللہ کے طرفدار ہیں اس لیے ہم اللہ کے دین کی خاطر کسی معاہدے کی خلاف ورزی بھی کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تمہیں ہر حال میں کسی دوسرے گروہ سے کیے گئے معاہدے کی پاسداری کرنی ہے۔ یہ درست نہیں کہ کبھی ایک جماعت کو طاقتور دیکھ کر اس کے ساتھ معاہدہ امن کرو تو کل اس کو کمزور دیکھ کر اس معاہدے کی خلاف ورزی شروع کر دو، یا کسی اور طاقت کے ساتھ مل کر اس پر چڑھ دوڑو۔ یعنی غلبہ پانے کے لیے معاہدے کو مکر و فریب یا دھوکے کے ذریعے بنانا درست نہیں۔ یہ دنیا کی زندگی تو آزمائش ہے، اس میں اللہ کی طرف سے معاہدوں کی پاسداری ایک آزمائش ہے۔ اس دنیا میں اختلافات کا اور مختلف گروہوں کا ہونا اللہ کی مشیت کے مطابق ہے۔ یاد رکھو، اگر تم اپنی قسموں اور عہدوں کو مکر و فریب اور دھوکے کا ذریعہ بنایا تو لوگ اسلام سے بدظن ہو جائیں گے اور تمہیں اللہ کے ہاں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اور اس دنیا کے حقیر مال اور اس کے تھوڑے سے فائدے کے بدلے اپنے عہدوں کو مت توڑنا، کیونکہ یہ دنیا کا مال ختم ہونے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس تمہارے لیے ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اچھے کام کرنے والے مومن خواہ مرد ہوں یا عورتیں دنیا کی خوشگوار زندگی سے بھی بہرہ مند ہوں گے اور آخرت میں ان کا اجر انہی کے لیے مخصوص ہے۔ آخر میں فرمایا، مسلمانوں جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ شیطان کبھی بھی مومنوں اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں پر غالب نہیں آ سکتا۔ اس کا غلبہ اور زور صرف ان پر چلتا ہے جو شرک میں مبتلا ہیں اور جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ آیت نمبر 101۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں۔ ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے۔ آگے فرمایا کہ وہ لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ ایک شخص یہ سب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے، حالانکہ اس آدمی کی زبان عربی نہیں ہے، وہ اجمی ہے۔ یہ قرآن مجید تو عربی زبان میں ہے۔ روایات میں تورات اور انجیل پڑھنے والے مختلف لوگوں کے نام ملتے ہیں جن کی مادری زبان غیر عربی تھی۔ ان کے متعلق قریش مکہ یہ گمان رکھتے تھے کہ ان میں سے کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ قرآن سیکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ ان کو ہدایت کی راہ نہیں دکھاتا، یعنی جو اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، ان کے لیے اس قرآن کا سیدھا سادہ طرز بیان پیچیدگی اختیار کر جاتا ہے اور ان کو اس میں کجی اور ٹیڑھ پن نظر آنے لگتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اس طرح ہدایت کی راہ کا بند ہونا ان بدبخت لوگوں کے حق میں ہوتا ہے جو جھوٹ، شرارت، انا پرستی اور ہٹ دھرمی کو اپنا وتیرہ بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دین سے کبھی شرح صدر حاصل نہیں ہوتا۔ صرف ایسے لوگ جو اپنے آپ کو علائشوں سے پاک رکھتے ہیں اور پاک دل سے ایمان لاتے ہیں، انہی کا دل اس قرآن سے اطمینان حاصل کرتا ہے اور پھر یہ قرآن ان کے ایمان میں مزید پختگی کا باعث بنتا ہے اور یہی لوگ ہدایت اور بشارت پاتے ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، اگر کسی مومن کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر دیا جائے جبکہ اس کا دل ایمان کی حلاوت سے مطمئن ہو
تو وہ قابل معافی ہے، لیکن جو ایمان لانے کے بعد کفر کے لیے اپنے دل سے رضامندی ظاہر کرے وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ اس کفر کی حالت کو اس نے اپنے لیے اختیار کیا ہے کہ اس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو اپنی عقل اور حواس سے ٹھیک کام نہیں لیتے اور غافل رہتے ہیں وہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ ایسے لوگ آخرت میں تباہ حال ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر اور ایمان کی آزمائشوں میں پڑنے کے بعد اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر ہجرت کی، پھر راہ حق میں جہاد کیا اور ہر طرح کے مصائب میں صبر سے کام لیا، ایسے لوگوں کو اللہ ان کے اعمال کے بدلے میں ضرور بخشے گا اور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ آیت نمبر 111، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب کہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بافراغت رزق پہنچ رہا تھا۔ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا، تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ اس رکوع میں پہلی آیت میں فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نفس اپنا خود وکیل ہوگا اور اپنا مقدمہ خود ہی لڑنا ہوگا، یعنی اس کے رشتہ دار اور دیگر دوست احباب اس کی مدد کو نہیں آئیں گے، کیونکہ ہر کسی کو اپنا بچاؤ سب سے زیادہ عزیز ہوگا اور وہ اپنے ہی دفاع میں لگا ہوگا۔ پھر وہاں کا انصاف ایسا ہوگا کہ ہر کسی کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ذرا برابر بھی کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ آگے ایک بستی کی مثال سے کفران نعمت کرنے والوں کے بارے میں یہ حقیقت واضح کی کہ ایسے لوگوں کو اس دنیا میں بھی عذاب دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو ان کی ناشکری کا پورا پورا بدلہ مل کر رہے گا۔ بس لوگوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی کامل اطاعت کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکرانے کا بہترین اظہار ہوگا، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق حلال طیب چیزیں کھائیں اور اپنی عملی زندگی میں وہ طرز عمل اختیار کریں جو ان کے احکامات کی روح سے مطلوب ہیں۔ شکران نعمت کا یہی طریقہ ہے۔ آگے فرمایا اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام مت ٹھہرایا کرو، صرف وہی چیزیں حلال یا حرام ہیں جو تمہیں بتائی جاتی ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے اس میں، یہاں تم جھوٹ بول کو تھوڑا سا فائدہ اٹھا سکتے ہو، اصل فائدہ تو زندگی کا ہے جو ہمیشہ کی ہے، اس لیے اپنی طرف سے جھوٹ موٹ مت بول پڑا کرو۔ یہودیوں پر ان چیزوں کے علاوہ بعض دوسری چیزیں بھی ان کی سرکشیوں کے باعث حرام کی گئی تھیں۔ اللہ فی زمانہ جسے چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے اور یہ اختیار اسی کے پاس ہے، جس چیز کو چاہے حرام ٹھہرائے اور جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑھ کر علم والا اور حکمت والا ہے اور اس کے فیصلوں میں انسانوں کا بھلا ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی نادانی کی وجہ سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے اور پھر توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے تو اللہ توبہ قبول کر کے اس کو ضرور بخش دے گا، اور وہ ہر حال میں اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اس پارے کا آخری رکوع ہے آیت نمبر 120 سے 128۔ حضرت ابراہیم کے اسوہ کی پیروی کی جائے، اس کے بارے میں اس رکوع میں دعوت دی جا رہی ہے۔ ان کا مقام عظمت یہ تھا کہ وہ اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے، تنہا اللہ کے لیے فرما بردار اور مطیع اور اس طرح یکسو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے۔ اللہ نے ان کو چن کر اپنے صراط مستقیم پر چلایا اور آخرت میں بھی وہ نیک ترین لوگوں کے گروہوں میں سے ہوں گے۔ آگے آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دراصل دعوت اسوہ ابراہیمی کا احیاء ہے۔ جس کسی کو اسوہ ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے یا جو اس بات کا مدعی ہے کہ میں حضرت ابراہیم کا پیروکار ہوں، اسے چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل میں حضرت ابراہیم کا پرتو ہیں، یعنی اصل میں دین ابراہیم کی پیروی کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امتی ہیں، کہ اللہ نے اس کا حکم بھی دیا اور وہ طریقہ بھی بتا دیا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔
نہ کہ کفار قریش مکہ جو اپنے تئیں حضرت ابراہیم کی پیروی کے مدعی بنتے ہیں۔ حلال و حرام کے معاملے میں بھی اصل پیروی تو دین ابراہیم کی ہی ہے۔ درمیان میں یہود و نصارہ کو ان کے حالات کے مناسب بعض مخصوص احکام دیے گئے۔ اسی طرح ہفتے کا دن بھی صرف یہودیوں کے لیے ان کے اپنے نبی سے اختلاف کی وجہ سے مقرر کیا گیا۔ انہوں نے جو احکامات میں اختلاف کیا اس کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ کر دے گا۔ تمہارے لیے اس بات میں بہتری ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ ان کی پیروی کر کے ہی تم اپنے دعوے میں سچے ہو سکتے ہو اور حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے کا حق ادا کر سکتے ہو۔ اوپر اس رکوع اور گزشتہ رکوع کی آخری آیت میں اصل میں کفار مکہ کے ان اعتراضات کا جواب دیا گیا تھا جو وہ یہودیوں کے ایما پر کرتے تھے۔ یہ اعتراضات حلال اور حرام کے بارے میں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے بنی اسرائیل کی شریعت میں تو اور چیزیں بھی حرام تھیں اور ہفتے کا دن بھی مقرر تھا، اب یہ فرق کیسے آ گیا؟ اس میں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ قریش مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس بات کا بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ہی اصل میں دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ شریعت ابراہیمی میں نہ ہی وہ چیزیں حرام تھیں جو یہودیوں پر حرام کی گئیں اور نہ ہی ہفتے کا دن مقرر تھا۔ اس لیے ان کے اعتراضات صرف ہٹ درمی اور مخالفت برائے مخالفت کی بنا پر تھے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف حکمت اور دانش اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ اگر مناظرہ ہو تو اچھے اور پسندیدہ طریقے پر کرو۔ اگر مخالفین کی سخت باتوں کا سامنا ہو تو جواب میں اتنی ہی سختی کرو جتنی انہوں نے کی۔ اس کی بجائے اگر صبر سے کام لو تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اس راہ میں صبر و استقامت ہی کامیابی کی کنجی ہے، اور صبر و استقامت کے حصول کا ذریعہ تعلق باللہ ہے۔ مخالفین کی سازشوں سے دل گرفتہ نہ ہوں، بلکہ اللہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ حدیث میں ہے اگر چاہتے ہو کہ معاف کیے جاؤ تو معاف کرو۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔